بتاؤ میں نے اسے 3 مرتبہ منع کیا ہے کہ میرے بابا آرام کر رہے ہیں، وہ واپس نہیں جا رہا۔ پیغمبر فرماتے زہرا یہ تو تیری شان ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، زہرا یہ تو تیرا مقام ہے، یہ تو تیرے دروازے کی شان ہے۔ یہ تو تیرے دروازے کی شان ہے، یہ وہ ہے جو کسی نبی کے دروازے پہ نہیں رکتا۔ میری بیٹی یہ ملک الموت ہے جو تیرے بابا کو لینے آیا ہے، جب تک تو اجازت نہیں دے گی ملک الموت تیرے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ آج شب کی ہی بات ہے، کیونکہ نانے اور نواسے کا جنازہ 28 صفر کو اٹھ رہا ہے، نبی کا جنازہ بھی اٹھ رہا ہے اور حسن مجتبیٰ کا جنازہ بھی اٹھ رہا ہے۔ یہ آج شب کی بات ہے جب بابا کا سر رانوں پہ تھا۔ توجہ فرمائیں گے عزادارو، بس بی بی سمجھ گئی کہ میرے دروازے کی شان کیا ہے، میرے دروازے کا مقام کیا ہے۔ بابا کی آنکھ بند ہو گئی، بس ابھی چند دن گزرے تھے، اسی دروازے پہ کچھ اور لوگ آ گئے۔ اجرکم اللہ، آوازوں کو آزاد کیجیے عزادارو، اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ بس چند دن گزرے، دروازے پہ کچھ اور لوگ آ گئے۔ اندر سے رسول کی بیٹی کہتی رہی کچھ تو حیا کرو، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں۔ آنے والے نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، علی کو باہر بھیج دو۔ بس عزادارو، بس عزادارو، ایسا ظلم ہوا کہ دروازہ جل گیا، پہلو زخمی ہو گیا، علی کے گلے میں رسی ڈال دی گئی، زہرا نے علی کی عبا میں ہاتھ ڈال لیا۔ اب اس ملعون نے کنفذ سے تازیانہ لیا، تازیانہ زہرا کے ہاتھ پہ مارتا رہا، زہرا کی ہاتھ کی انگلیاں ٹوٹ گئی، علی کو لے کے چلے گئے۔ بس عزادارو، بس عزادارو، میں نے آپ کی زحمتیں تمام کر دی، میں نے آپ کی زحمتیں تمام کر دی، میں اپنی منزل کے قریب آ گیا۔ ایک ذاکر نے امام حسن کی شہادت پڑھی، سارے مسائل مولا کے پڑھتی، اور رات جب سارے مسائل پڑھ کے شہادت پڑھ کے گھر آ کے سو گیا، خواب میں حسن مولا ہے، کہا اے میرے ذاکر تو نے میرے سارے مسائل پڑھے، لیکن میری سب سے بڑی مصیبت تو چھپا گیا، سب سے بڑی مصیبت تو نے نہیں پڑھی۔ کہا مولا میں نے تو آپ کی ساری مصیبتیں پڑھ دی ہیں، مولا میں نے تو آپ کے سارے مسائل پڑھ دیے، آپ کو کتنی مرتبہ زہر ملی، کیسے جگر کے ٹکڑے باہر آئے، مولا میں نے تو سارے مسائل آپ کے پڑھے۔ مولا فرماتے ہیں لیکن میری بڑی مصیبت تو نے نہیں پڑھی۔ کہا کون سی آقا آپ کی بڑی مصیبت کیا ہے؟ مولا حسن فرماتے ہیں میری بڑی مصیبت یہ ہے جب میں 7 سال کا تھا، میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کو تماچے لگتے رہے اور حسن دیکھتا رہا، اور ساری زندگی عزادارو حسن مولا ایک گلی میں نہیں جاتے تھے۔ جب پوچھا کیا مولا آپ اس گلی میں کیوں نہیں جاتے؟ کہا یہ وہ گلی ہے جس میں میری ماں کا قاتل رہتا ہے۔ اجرکم اللہ عزادارو، اجرکم اللہ عزادارو، اجرکم اللہ عزادارو۔ یا زہرا، ایک مرتبہ حسن مولا فرماتے ہیں فرما ذرا میرے قاسم کو اٹھا کے میرے سینے پہ سلا، ہو سکتا ہے میرے دل کو کچھ ٹھنڈک محسوس ہو جائے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی عزادارو، یا تڑپ کے حسن کے قاسم نے آنکھ کھولی، رو کے کہتے اماں تجھے پتہ نہیں ہے میں حسن امیر کا امیر قاسم ہوں، مجھے کتنی گرم جگہ پہ تو نے سلا دیا۔ وہ ماں رو کے کہتی ہے قاسم وہ گرم جگہ نہیں ہے، وہ باپ کا سینہ ہے، تھوڑی دیر کا مہمان۔ اجرکم اللہ عزادارو، بس عزادارو امام نے قاسم کو پیار کیا، یہ ایک مرتبہ پیار کرتے فرماتے ہیں قاسم میرے لال جاؤ اپنی پھپھیوں کو جا کے اطلاع دو،
ہائے اب 3.5 سال کے بچے کو کیسے پتا کہ موت کی اطلاع کیسے دی جاتی ہے؟ کہا بابا کیسے اطلاع دینی ہے؟ قاسم جا، تیرے جانے سے میری بہنیں سمجھ جائیں گی۔ او عزادار، اور رات کا وقت تھا جب زینب کے دروازے پہ قاسم کھڑا ہوا تھا، علی کی بیٹی تڑپ کے باہر آئی اور قاسم پہ نگاہ پڑی اور رو کے فرماتی ہے کلثوم جلدی آ، اور لگتا ہے میرا حسن دنیا سے جا رہا۔ اجرکم اللہ عزادارو، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو جب بہنیں چلی نا مولا حسن کے حجرے کی طرف، ابھی علی کی بیٹی دور تھی، یا حسن کے ٹکڑوں پہ نگاہ پڑی، ادھر حسن مولا فرماتے ہیں فروا میری بہنیں آ رہی ہیں، اور میرے ٹکڑوں پہ چھپا، اور میری بہنوں کی نگاہ میرے ٹکڑوں پہ نہ پڑے۔ اور عزادارو جب فروا نے چھپانا چاہا، علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے فروا نہ چھپا، اور میں نے دیکھ لیا ہے، اور بھائی کے ٹکڑے میں اپنے ہاتھوں پہ لوں گی۔ اجرکم اللہ عزادارو۔ بس عزادارو علی کی بیٹی آگے بڑھی، بھائی کے جگر کے ٹکڑے علی کی بیٹی کے ہاتھوں پہ آئے، مل گیا حسن کو غسل، مل گیا حسن کو کفن۔ تاریخ انسانیت کا پہلا جنازہ ہے جو بڑی شان سے گھر سے اٹھ کے قبرستان کی طرف جا رہا ہے۔ عزاداروں رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے، گیا تو بڑی شان سے تھا، بڑی شان سے سفید کفن میں لپٹا ہوا جنازہ جب روضہ رسول کے قریب پہنچا، ایک مرتبہ ایک ملعون نے کہا کہ ہم حسن کو دفن کی اجازت نہیں دیں گے۔ مروان ابن حکام 9000 کا فوجی دستہ لے کے یہ کھڑا ہوا تھا۔ یہ ایک عورت جو کھچر پہ سوار تھی، اس نے پہلا تیر چلایا جو حسن کے جنازے میں لگا۔ تیر کا لگنا تھا، عباس نے تلوار پہ ہاتھ رکھا اور ہاشمیوں نے تلوار نکالی۔ عباس کی حالت بڑی عجیب تھی۔ حسین آگے بڑھے، رو کے کہتے ہیں عباس یہ مدینہ ہے، اور عباس جنگ نہیں لڑنی۔ عباس رو کے فرماتے مولا میرے بھائی کا جنازہ تیروں کی بارے۔ بس اجرکم اللہ عزادارو 70 جنازے حسن کے تیر میں لگے ہوئے، جب جنازہ واپس آ رہا تھا نا، ہاشمیوں کی گلی سے گزرا، یا شور بلند ہوا، ادھر علی کی بیٹی کہتے اماں فیضا ذرا باہر دیکھ یہ آوازیں کیسی آ رہی ہے۔ عزادارو جب فیضا نے دیکھا، رو کے کہتی علی کی بیٹی اجڑ چکی ہے، تو علی کی بیٹی اجڑ گئی، تیرے حسن کا جنازہ واپس آ گیا، تیرے حسن کا جنازہ واپس آ گیا، اور جنازے میں تیر ہے۔ بس عزادارو ایک مرتبہ امام حسین نے حسن کا جنازہ حجرے میں رکھا، صحن میں نہیں رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے دیکھ کے یا فروا مر جائے گی یا بیٹا مر جائے گا۔ جب حجرے میں جنازہ رکھا، ادھر زینب کو بلایا، ایک طرف حسین بیٹھے، ایک طرف زینب بیٹھی، ایک طرف سے حسین نے تیر نکالے، ایک طرف سے زینب نے تیر نکالے۔ جب جنازے سے تیر نکل گئے، ایک مرتبہ حسین نے کہا زینب کوئی اور کفن ہے؟ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ عزادارو کوئی اور کفن ہے؟ بی بی زینب کہتی ہے حسین بھیا جنت سے 5 کفن آئے تھے، پہلا کفن نانا رسول اللہ کو پہنا دیا گیا، دوسرا کفن اماں زہرا کو دیا گیا، تیسرا کفن بابا علی کو دیا، یہ چوتھا کفن حسن بھیا کو دیا، 5واں کفن میں نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ حسین نے رو کے کہا زینب میرے حصے کا کفن میرے بھائی حسن کو دے دے، ارے میرا لاشا بے گور کفن کربلا کی زمین پہ، ماتم حسن ماتم حسین۔
Go!